بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. بلڈ پریشر، یہ لو بلڈ پریشر جو ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے اوپر آپ کو آج ایک بہت زبردست قسم کی میں ٹپس بتاؤں گا، اور اس کے اسباب یا اس کی وجہ بننے والے جو عوامل ہیں ان کے اوپر آج بحث کریں گے کہ وہ کیوں بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور اس کی ریزنز کیا ہیں. تو لو بلڈ پریشر کی سب سے بڑی ریزنز تو یہ ہوتی ہے کہ ایسی ادویات کا استعمال جو لوگ کر رہے ہیں جن کو پیشاب پر ادویات ہوتی ہیں، جیسے ایسی دوائیں جن کے استعمال سے زیادہ پیشاب آتا ہے، اس سے بی پی کم ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ شراب نوشی کے استعمال سے بھی بی پی کم ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. اور جیسے آج کل جنسی طاقت کے لیے ادویات ہیں، جنسی کارکردگی والی ادویات یا نشہ آور ادویات ہیں، ان کے استعمال سے جنسی شہوت کو زیادہ دیر تک قائم رکھنے والی ادویات ہیں، یہ بھی دوران خون کو متاثر کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. بی پی بلڈ پریشر کا لو ہو جاتی ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ جو اس کی ایک بڑی ریزن عورتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ حمل میں دوران خون کا جو ایک بہاؤ ہے وہ اس طرف بڑھ جاتا ہے، بچے کی انول کی طرف بڑھ جاتا ہے، جنین کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بھی بی پی لو ہو جاتا ہے. یہ قدرتی بات ہے. اس کے علاوہ ایک اور ریزن جو ہے وہ کڈنیز کی ہے. وہ تھائرائڈ گلینڈز جب آپ کے اس میں ڈسفنکشننگ پیدا ہو جاتی ہے، یا بلڈ گلوکوز کا جو مسئلہ ہے اوپر نیچے ہو جاتی ہے بلڈ گلوکوز، اس وقت بھی آپ کو بی پی بلڈ پریشر کا جو ہے وہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ ایڈیسن ڈیزیز ہے، اس میں بھی یعنی جو گردہ ہے ان کے اوپر ایک چھوٹی سی غدود ہوتی ہیں اور قلعہ گردہ ہوتی ہے، وہ اس کا فنکشن جب متاثر ہوتا ہے تب بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ خاص طور پہ پانی کی کمی سے بھی بی پی لو ہو جاتا ہے. تو پانی کا استعمال بھی مناسب مقدار میں جو لوگ نہیں کرتے ان کی وجہ یہی ہوتی ہے، ان کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلسل بخار کا رہنا. مسلسل بخار کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور جسم میں پانی اور خون کی مقدار انتہائی کم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ آج کل ایک بڑی جو وجہ بن رہی ہے بلڈ پریشر کی وہ ہے پھیپھڑوں میں اور جگر میں اور آنتوں میں اور نظام بول میں اور تولیدی نظام میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اگر خون میں شامل ہو جاتے ہیں، دوران خون میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک خطرناک قسم کی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں. تو جراثیمی بیماریوں کے دوران خون اور خلیات جو ہوتے ہیں، جراثیموں سے نمٹنے کے لیے جو ان پہ جو دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو خلیات ان کی جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور ٹاکسنز جو جسم میں حرارت پیدا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر یک دم کم ہو جاتا ہے. اور یہ مسئلہ عام طور پہ عفونتی بخاروں میں زیادہ ہوتا ہے، یا غشی ہو سکتی ہے، بے ہوشی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ادویاتی جو ایسی ادویات ہیں جو استعمال کرنے سے بی پی لو ہوتا ہے، اس میں آپ کو زیادہ الرجی کی جو دوائیں ہیں وہ استعمال کرنے سے، پینسلین ہے جیسے، یا ماؤل حیات ہے، ATS سر فہرست ہے، یہ اس طرح اینٹی بایوٹکس ہیں، یہ بھی بی پی کو بہت کم کرتی ہیں. ایک دم کھانے کی اشیاء جیسے مسور کی دال، بینگن اور مونگ پھلی، اس طرح کی چیزیں بھی یہ بھی بلڈ پریشر کو لو کر دیتی ہیں. اس لیے جن لوگوں کو ان سے الرجی ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال نہ کریں. اور سب سے اہم بات جو ہے وٹامن B کمپلیکس ہے، جو اس کا استعمال بدن میں جب کم ہو یا مقدار کم ہو جاتی ہے تب بھی بی پی لو ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے سارے اسباب ہیں. ان اسباب پہ جب تک کنٹرول نہیں کیا جائے گا تب تک بی پی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بے شک آپ اچھی سے اچھی دواؤں کا استعمال کرتے رہیں، بس یہ ہے کہ آج کل مسئلہ جو ہے پراپر علاج تو اس کا کرتے نہیں ہیں لوگ اس کی دوائیں روز روز کھاتے رہتے ہیں، تاحیات کھانی پڑتی ہیں. یہ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے اسباب پہ جب کنٹرول کریں گے انشاءاللہ یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور بلڈ پریشر کا علاج جو بھی آپ کریں گے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ بلڈ پریشر کی تکلیف سے نجات پا لیں گے. ویورز، آپ کو اگر کوئی مشورہ کرنا ہو تو آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں. کمنٹ باکس میں آپ کو نمبر مل جائیں گے. اس کے بارے میں اگر آپ دیسی دواؤں کے بارے میں پوچھیں تو سب سے زیادہ جو بلڈ پریشر لو ہو اس کے لیے استعمال کی جانے والی دوائیں ہیں، ان میں ایک تو جواہر مورا ہے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے استعمال کرنے سے. یہ زائد شدہ توانائی کو بحال کرنے کے لیے بہت معاون ہے اور دل کی حرکات کو منظم کرتا ہے. دوسرا خمیرہ کاؤزمان امبری جواہر دار ہوتا ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کی ترکیب ہدایات یہ ہیں کہ
ترکیب استعمال یہ ہوتا ہے کہ آدھی چمچ روزانہ دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ استعمال کریں، مناسب بدرکے کے ساتھ، پانی یا ہلکے کا عثمان یا دودھ، یا ویسے بھی آپ تھوڑا تھوڑا ایسے منہ میں رکھ کے آپ چوسیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو جلدی فائدہ ہوگا، آپ کی طبیعت جلدی سنبھل جائے گی. پراپر میڈیکیشن کے لیے آپ کو اس کی ریزنس پہ کنٹرول کرنا ہوگا، اس کے اسباب پہ کنٹرول کرنا ہوگا، تبھی انشاءاللہ آپ کو صحت ملنے میں بہت آسانی ہوگی. ویورز اپنی صحت کا خیال رکھیے. اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.